اسی سے متعلق دوسرا ایک مسئلہ ہے جو عید جب آتی ہے تو مومنین کے لیے باقی ساری چیزیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب عید آتی ہے تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا ہوتا ہے. مجھے رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ آج عید آئی ہے اور حاکم اسلامی نہیں ہے، امام مسند حکومت پر نہیں ہے. عید کے دن امام باقر علیہ السلام کا سب سے بڑا کھٹکا، سب سے بڑا درد، سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑی اہمیت والی چیز یہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے لیے عید کے دن ایک سب سے بڑا مسئلہ فطرے کا ہوتا ہے کہ فطرہ کیا دینا ہے، ریٹ کیا ہے. جب حاکمیت نہ ہو اور خود سے ہم نے قبائلی نظام سے تعین کرنی ہو ہر چیز، چاند بھی قبائلی طریقے سے دیکھیں یا فطرہ بھی قبائلی طریقے سے تعین کریں. کس نے تعین کرنا ہے؟ وہ مدرسوں نے فطرہ تعین کرنا ہے، مساجد سے فطرے کا اعلان ہونا ہے، دفتروں نے فطرے کا اعلان کرنا ہے. فطرہ تعین شدہ ہے پہلے سے، زکوٰۃ فطرہ معین ہے. زکوٰۃ فطرہ یہ واجب زکاتوں میں سے ہے. زکوٰۃ دین کے اندر واجب ہے اور اس کے مصادیق میں سے ایک عید فطر کے دن جو زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے افراد ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، چھوٹے بڑے، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مریض ہو، جو بھی ہو، اس میں رشتے کا تعلق نہیں ہوتا. جتنے افراد بھی آپ اس خاندان میں ہیں اور آپ کے تحت کفالت ہیں، گھر کا سربراہ جن کو روٹی دیتا ہے، خرچہ دیتا ہے سالانہ، ان سب کی جانب سے اسے یہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنی ہے جو اس کے تحت کفالت ہیں. اگر ایسے ملازمین رکھے ہوئے ہیں آپ نے کہ جن ملازمین کی کفالت آپ کے ذمے ہیں، نان نفقہ آپ دیتے ہیں. کچھ ملازمین ایسے ہیں جن کو تنخواہیں دے دیتے ہیں اور ان کی باقی کسی چیز کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں. مثلا ڈرائیور رکھا ہوا ہے، مالی رکھا ہوا ہے، گھر میں کک رکھا ہوا ہے اور آپ ان کو تنخواہ دے دیتے ہیں، باقی وہ اس تنخواہ سے خود اپنے خرچے خود چلاتے ہیں، ان کے اپنے ذمہ ہیں. ان کی نہیں ہے فطرہ آپ کے اوپر واجب. لیکن ایسے افراد جو گھر میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں جن کا یہ نفقہ، روز کا کھانا اور ضروریات یہ آپ فراہم کرتے ہیں، ان کا بھی آپ پر واجب ہے فطرہ دینا. ہوتے ہیں بعض گھروں میں نوکر انہوں نے تنخواہوں پہ نہیں رکھے ہوتے بلکہ اس خرچے پہ رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کو خرچہ سارا ہم دیں گے. یا کوئی ضرورت مند ہے ایسا آپ نے اپنی کفالت میں لیا ہوا ہے، اس کا بھی فطرہ آپ کو دینا ہوگا. کوئی رشتہ دار ہے آپ کے ہاں آ کے رہ رہا ہے اور کھانا پینا آپ کے ذمے ہے اس کا، تو اس کا بھی فطرہ آپ نے دینا ہے. اسی طرح اگر کوئی مہمان ایسا آ گیا ہے جس کا آپ کے ذمہ ہو گیا، عید سے پہلے آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ کے ذمہ ہے اس کا کھانا، تو پھر اس کا بھی فطرہ آپ نے دینا ہے. تحت کفالت ہونا ضروری ہے. آپ اس کے کھلانے والے، آپ اس کے خرچ برداشت کرنے والوں میں سے شمار ہوتے ہیں. اگر خود ہیں آپ اپنے کفیل تو اپنا فطرہ خود دیں گے. اگر والد ہے، کوئی اور ہے آپ کا کفیل، تو آپ کا فطرہ وہ دے گا. اور ایسے لوگ جن کا کوئی کفیل نہیں ہے، وہ خود بھی درآمد نہیں رکھتے اور ان کا کوئی خاص کفیل بھی نہیں ہے، کسی ادارے کے تحت ہے، مثلا جیسے فقراء ہیں کہ جن کے پاس اپنی کوئی انکم نہیں ہوتی، کچھ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اس سے، یا زکوٰۃ و خمس لے کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان پر فطرہ واجب نہیں ہے. وہ طلاب جن کے خرچے ان کے ماں باپ نہیں دیتے بلکہ خود تعلیمی ادارہ دیتا ہے، حوزہ دیتا ہے خرچہ، ان پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے. فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے. نماز عید کے بعد اشکال کرتے ہیں بعض فقہا، وہ تو جاتا ہے، دینا تو ہر صورت میں ہے. عید کے دن نہیں دیا تو دوسرے دن ادا پوری عمر کے لیے آپ کے ذمہ ہے. زکوٰۃ واجب، واجبات وقت گزرنے سے ٹل نہیں جاتے، ختم نہیں ہو جاتے. مثلا آپ نے 10 سال ہو گئے کبھی فطرہ نہیں دیا تو 10 سال کا فطرہ ابھی ہے آپ کے اوپر ڈیو ہے، یہ دینا ہے. ابھی معصیت الگ ہے، گناہ الگ ہے اس کو نہ دینے کا، لیکن وہ ہے آپ کے سر پر، وقت گزرنے سے ختم نہیں ہو جاتا. آپ نے اگر یہ وقت پہ بل نہیں دیا تو ختم ہو گیا، نہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے. جیسے آپ بعض چیزیں ہیں وہ بل نہ دیں تو کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، نہ یہاں کنیکشن نہیں کاٹتے بلکہ یہاں پر بل بڑھتا رہتا ہے
گناہ بڑھتا رہتا ہے، جرم بڑھتا رہتا ہے. وہ مالی حساب اپنی جگہ پر ہے، گناہ کا حساب اپنی جگہ پر ہے، دونوں چیزوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے سابقہ زندگی میں اگر کہیں ہے آپ کو کہ ہم نے نہیں دیا تھا فطرہ، تو وہ بھی احتیاطاً دینا چاہیے بطور رد مظالم. رد مظالم وہ حقوق ہوتے ہیں انسان کے ذمے، وہ واجبات جو دینے تھے لیکن نہیں دے سکا کسی بھی وجہ سے، تو انہیں ادا کر دینا چاہیے. ہر ایک کے ذمے ہوتے ہیں ایسے حقوق جو ہمارے بنتے تھے لیکن ہم نہیں دے، یا کسی کے دینے تھے، مقروض تھے، اب پتہ نہیں کس کے مقروض تھے ہم، کسی کا پیسہ ہماری طرف آ گیا. خصوصاً یہ دفتروں میں جو کام کرتے ہیں، رشوتیں لیتے دیتے ہیں، ان کے ذمے دوسروں کے بہت سارا مال آ جاتا ہے. انہیں اندازے سے اتنا مال دے دینا چاہیے یقینی طور پر. یہ فطرہ نہیں ہے، اس کو رد مظالم کہتے ہیں. اتنی مقدار میں پیسہ دے دینا چاہیے کہ انہیں یقین ہو جائے کہ اب کسی کا حساب میرے ذمے نہیں رہا. ان کی نیت سے دے دینا چاہیے کہ جن کا پیسہ میرے ذمے تھا میں نے ان کی نیت سے صدقہ دے دیا یا راہ خدا میں دے دیا.